حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہارون تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت کی رہی۔ منت تھی، اسی لیے وہ حضرت سارہ ملت ابراہیم کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں، اور یہ ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت یہ بھی ہم سفر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقے سدوم اور عامورہ چلے جائیں، وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہے۔ حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سربلند فرماتے رہے۔ سدوم اردن کی جانب، وہ جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ قوم لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں یعنی کہ گناہ گاری میں اس قدر مبتلا ہیں کہ علمان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جو ان میں نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکشی، متمترد اور بد اخلاق بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے امرد لڑکوں سے اختلاط کرتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جسے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کو نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علی الاعلان فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر اگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگ گیا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی، میں تو یہ لے گیا تھا، تو تمہاری یہ چیز موجود ہے، اور رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جاتا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا، وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہیں کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلے بات کر لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا حال یعنی کہ مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔